تھوڑی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو ڈاکہ مارو، قتل کرو، پیسہ لوٹ لو، کیا یہ ایمان ہے؟ اور یہ ایمان کہاں ہے؟ ایسے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ کبھی کبھی ہم مدرسوں سے نکل پڑے اور بستی بستی جا کر چھٹیوں میں ان پر دین کی محنت کریں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، تمام مسلمانوں سے خواہ کسی رنگ کا ہو محبت سکھائیں اور رنگ و نسل کی لعنت سے پاک کریں۔ علماء کی شان پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم ایک شعر کہتے ہیں کہ علماء کی کیا شان ہونی چاہیے، رحمت اکابر بن کے جہاں بر میں چاہیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر ان پر محنت کریں۔ مولانا کرامت علی صاحب جو جونپوری رحمہ اللہ جب یہاں آئے تھے تب یہاں اسلام پھیلا ہے، اس ملک کو جونپور کے پیر ہی سے اسلام ملا ہے، اس لیے آج یہاں پیروں کی قدر ہے، مگر جیلی پیروں کے چکر میں لوگ غلط آ گئے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے دو خلیفہ تھے، ایک مولانا سخاوت علی رحمہ اللہ جو جونپور میں قطب الارشاد تھے، صاحب تقویم تھے، اس نے فرمایا کہ تم یہاں پڑھتے رہنا، کہیں جانا مت، وہ وہی جم کے رہ گئے، ان کی قبر بھی وہی ہے۔ دوسرے خلیفہ مولانا کرامت علی صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا تم کہیں تکنا نہیں، رات دن سفر میں رہنا اور جاؤ، تمہارے لیے بنگال پیش کیا جاتا ہے، تم کو بنگال والوں کی ہدایت کے لیے بیچتا ہوں۔ تو انہوں نے شیخ کا حکم سمجھ کر کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، لیکن جو کچھ آج ایمان اور اسلام نظر آ رہا ہے، جس طرف سے وہ گزرے ہیں، آج وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ جو جونپوری پیر جو آیا تھا وہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کا خلیفہ تھا، سنت و شریعت کا علم بردار تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں ڈاکو زیادہ رہتے ہیں، یہ کس کی روایت پیش کر رہا ہوں؟ دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوئی دامت برکاتہم کی، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اور میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب کے استاد بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مولانا کرامت علی صاحب جس بستی میں دین کا کام کرنا تھا، جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے لاٹھی لے کر ان کی پٹائی کر دی، اللہ، لہذا جونپور واپس آ گئے اور وہاں لاٹھی چلانا سیکھی، اور کس سے سیکھی؟ ایک ہندو سے۔ اور جب اس ہندو کو معلوم ہوا کہ ایک تہجد گزار عالم مجھ سے سیکھ رہا ہے تو اس ہندو سے زیادہ اپنا فن ان کو سکھا دیا، ہندوؤں سے زیادہ اپنا فن ان کو سکھا دیا۔ اللہ والوں کی محبت کافر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اللہ، لاٹھی سیکھ کر پھر واپس آئے، اور جب وہ لوگ لاٹھی لے کر دوبارہ مولانا کو اور ان کے ساتھیوں کو لوٹنے کے لیے آئے، مولانا کی پگڑی اتارنے آئے، تو مولانا نے لاٹھی لے کر ان کو دوڑایا، دونوں طرف خوب زور سے لاٹھی چلی، یہاں تک کہ وہ لوگ ہار گئے۔ جب ہار گئے تب آیا اور کہنے لگے کہ اچھا مولوی تو کیا کہتا ہے، یعنی مولانا صاحب آپ کس لیے آئے ہیں؟ مولانا نے کہا ہم اللہ کی محبت سکھانے آئے ہیں، تم کو اللہ والا بنانے آئے ہیں، ہم تم سے دنیا نہیں چاہتے۔ بس اس لوگوں نے نماز شروع کر دی۔ مفتی صاحب نے فرمایا ان لوگوں نے 6 مہینے تک لنگوٹی باندھ کر نماز پڑھی، وہ لنگی بھی نہیں پہنتے تھے۔ فرمایا کہ مولانا نے 6 مہینے تک صبر کیا، کسی سے نہیں کہا کہ لنگی پہنو، 6 مہینے تک مشق کرائی، دل پر محنت کی، آخر میں پھر لنگی منگوا کر سب کو ایک ایک لنگی ہدیہ دی اور کہا کہ یہ لو، جونپور کے پیر کا تحفہ لے لو، اب لنگی باندھ کر نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، کیا محنت کی، چونکہ ان کے شیخ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تم سفر میں رہنا۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ جب سکھوں سے جہاد کے لیے بالاکوٹ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص پر ان کی نظر پڑ گئی، وہ شخص دیوبند میں چتہ کی نماز میں آیا، چتہ کی مسجد میں آیا تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ اور رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں، لیکن جب سید احمد شہید رحمہ اللہ سکھوں سے جہاد کے لیے بالاکوٹ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے محبت سے ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ اللہ، یہ ان کی نظر کا اثر ہے کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد روشن ہو جاتی ہے۔
حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ حالت جذب میں مسجد فتح پوری دہلی میں اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد سے باہر نکلے اور ایک کتے پر نظر پڑ گئی تو شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا قول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس کتے پر نظر پڑ گئی. اس کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے تفسیر موضح القرآن کے مصنف کی، جن کا نام شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ہے. 14 سال میں یہ تفسیر لکھی تھی. جس پتھر پر ٹیک لگا کر تفسیر لکھتے تھے ان پر گڑھا پڑ گیا تھا. اللہ، تو نظر پڑتی وہ کتا پورے دہلی کے کتوں کا شیخ بن گیا. جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. بتاؤ کتوں میں ادب ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے؟ ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں جاتا ہے تو اس کی مہمانداری ہوتی ہے یا اس سے دوڑا دیتے ہیں، اور پھر کب چھوڑتے ہیں جب وہ اپنی دم دونوں ٹانگوں کے درمیان میں دبا کر اپنی ہار مان لیتا ہے اور دانت نگال کر درخواست رحم کرتا ہے. دیکھا آپ نے کتوں کا مزاج. لیکن سارے دہلی کے کتے ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. یہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت کا، نظر کا